جو میں مغرب کے وقت آ کر دیکھا تھا وہ رونق ختم ہو گیا ہے، تو یہ بدنما منظر جو ہے اس کو ہم ختم کریں، اور علماء کرام جتنے ادھر ادھر ہیں میں ان تمام علماء سے کہوں گا، اور دینیات منظم مکتب کے اساتذہ سے کہوں گا کہ آپ لوگ نہ جائیں، یہاں اسٹیج میں آپ لوگ تشریف لائیں، تاکہ آپ کو بھی ضرورت ہے حضرت والا جو تشریف لائے ہیں ان کی نصیحتوں کو سننا۔ لہذا تمام علماء کرام اور اس علاقے کے جو ائمہ کرام یہاں آئے ہیں، اور اسی طرح سے خصوصاً دینیات منظم مکتب کے جتنے اساتذہ یہاں ہیں، تمام سے میں درخواست کروں گا کہ کوئی بھی نہ جائے، آپ لوگ یہاں اسٹیج میں تشریف لائیں، تاکہ آپ بھی حضرت کی نصیحتیں سنیں۔ ہمیں بھی ایسے ہستیوں کی نصیحتوں کے سننے کی ضرورت ہے، لہذا آپ لوگ بلا تاخیر جلد سے جلد یہاں تشریف لائیں، اور ایک پروگرام کی جو شکل ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کو ہم لوٹائیں۔ یہ تو بہت بدنما سا لگ رہا ہے کہ یہ بچے تھوڑے شور مچا رہے ہیں، میلاد شریف کی طرح 10-20 آدمی بیٹھ گئے ہیں، اور پورے محلے میں لائٹ ہے، اور یہاں جہاں پروگرام ہو رہا ہے وہاں چاروں طرف اندھیرا ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد اور دینیات منظم مکتب کمیٹی کے جتنے بھائی ادھر ادھر ہیں، آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائیں۔ پروگرام بہت لمبا نہیں کیا جائے گا، برا مت مانیے، اس لیے کہ جو حالت بن گئی ہے، یہ حالت اس وقت پروگرام لمبا کرنے کے موافق نہیں ہے، تو اس لیے اگر یہ بارش نہ ہوتی تو کچھ اور پروگرام کو طویل کیا جاتا، لمبا کیا جاتا، لیکن اس طرح سے پروگرام جو ہے بیچ میں تھوڑا یہ سب بارش وغیرہ آ جانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے یہ پروگرام۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم مہمان کو بھی تکلیف زیادہ نہیں دیں گے، آپ لوگ چلے آئیے، تھوڑی دیر قیمتی باتیں سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت سے دعا بھی ہوگی، ان کی بات بھی سنیں گے، اور جو بھی آپ لوگوں نے تبرک وغیرہ کا انتظام کیا ہے وہ بھی آپ لوگ تقسیم کر دیجئے گا۔ جو بھی آپ کے یہاں کمیٹی والوں نے تبرک تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا نظام آپ بنائے ہیں، اس نظام کے مطابق کام کو آگے بڑھائیں، اور جس سے 1 گھنٹہ کے بعد جو دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ لوگ آسانی کے ساتھ تبرک تقسیم کر سکیں، بانٹ سکیں، اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب بارش ہوئی تھی اور یہاں بیٹھنے کی جو جگہ تھی بھیگ گئی تھی، تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو پوچھ پاچھ کے ٹھیک کر دینا چاہیے، یا کوئی سوکھا اور بچھانے والا ترپال وغیرہ لا کے اس پر بچھا دینا چاہیے۔ اب حالت ایسی بن گئی کہ کوئی نیچے بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھنے کے قابل کوئی جگہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، اور یہ تھوڑے بہت کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اب ان کرسیوں میں کتنے آدمی بیٹھیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لہذا آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، بنتی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ چلے آئیے، اور جو میری ماں اور بہنوں کو دعائیں لینی ہیں اور کچھ نصیحت کی باتیں سننی ہیں، آپ لوگ جلد سے جلد چلے آئیے، پروگرام زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ آج دیکھو، اس سے پہلے بھی میں بولا ہوں کہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے
آپ لوگوں کے معصوم بچے اور بچیاں جو ان لوگوں نے آج پریزنٹیشن دکھایا، پروگرام کر کے دکھایا، دعائیں اور اسی طرح سے مسائل، اسی طرح سے سورتوں کا، قرآن کریم کی سورتوں کا پڑھنا اور تقریر کرنا اور ان سورتوں کا معنی مطلب بیان کرنا، حتیٰ کہ انگریزی میں بھی معنی سکھایا جاتا ہے، جو آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہے کہ یہاں 1-1.5 سال مکتب چل رہا ہے اور 1-1.5 سال میں پھر 6 مہینہ 7 مہینہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مکتب مکمل بند تھا۔ اس کے باوجود اگر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اگر یہ ہمارے بچے اس طرح سے کنٹینیو لگاتار 2-3 سال مکتب میں آ کر سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ان کو دین کی ابتدائی معلومات بہت کچھ حاصل ہو جائے گی، یہ بہت کچھ دین سیکھ لیں گے، یہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ آج 2 مدرسے یہاں بننے کے بعد اور علماء پیدا ہونے کے بعد پھر جب محنت اس علاقے میں شروع ہوئی تو آج الحمدللہ درجنوں میں یہاں حافظ بن گئے ہیں، درجنوں میں مولانا علماء یعنی مولوی بن گئے ہیں اور کئی درجنوں میں حاجی بن گئے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ علماء کرام کی قد و کاوش، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قوم پر محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت کی بدولت الحمدللہ اس علاقے میں آہستہ آہستہ دینی فضا قائم ہو رہا ہے اور دینی علم کی ترقی ہو رہی ہے اور بچے دین سیکھ رہے ہیں۔ جو یہ دینیات منظم مکتب چالو ہوا ہے، دونوں مدرسے میں بچے باہر کے پڑھتے ہیں، اس علاقے کے بچے نہ کے برابر تھوڑے پڑھتے ہیں، سب باہر والے پڑھ کر جاتے ہیں۔ تو اس علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں ہیں، ان کے قرآن سیکھنے کا کیا ہوگا، ان کے دین سیکھنے کا کیا ہوگا، ان کو دین کون سکھائے گا، ان کو قرآن کون سکھائے گا، ان کو مسئلے مسائل کون سکھائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ نے کچھ نیک لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی اور کچھ اسکیم پیدا کیا اور پھر ان لوگوں نے یہ مشن چالو کیا، یہ اسکیم چالو کیا، یہ اپڈیٹ اپنے ہمارے بچوں کو دین سکھانے کا ایک اپڈیٹ طریقہ نکالا گیا کہ اس طریقے سے اگر ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو پڑھایا جائے تو ان کے اسکول کی تعلیم میں بھی حرج نہیں ہوگا، ان کے اسکول کی تعلیم بھی خراب نہیں ہوگی، اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ اور مشن کی تعلیم کے ساتھ، نرسری کی تعلیم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، یعنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ یہ بچے اس منظم مکتب کے ذریعے سے یہ دین سیکھ لیں گے، یہ قرآن سیکھ لیں گے، یہ مسئلے مسائل جان لیں گے، سیکھ لیں گے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، صرف سیکھنا نہیں بلکہ بالکل صحیح طریقے سے سکھایا جاتا ہے اور بہترین طریقے سے سکھایا جاتا ہے، غلط سلط نہیں سکھایا جاتا ہے۔ سکھانے والے جو عالم اور مولوی استاد ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے کوئی عالم مولوی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اچھے پڑھے لکھے تجربہ کار اور ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھانے کے لیے اس دینیات منظم مکتب میں پڑھانے کے لیے ٹریننگ لینا پڑتا ہے، ان کو جا کر 1 مہینہ 1.5 مہینہ سیکھ کر آنا پڑتا ہے، اور پھر جو استاد ٹریننگ لینے کے لیے جائیں گے، مکتب پڑھانا سیکھنے کے لیے جائیں گے، پہلے ان کا امتحان ہوگا، پہلے ان کا ٹیسٹ ہوگا، ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ ٹریننگ لینے کے قابل ہیں یا نہیں، مکتب کے بچوں کو پڑھانے کے قابل ہیں یا نہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، ان کا قرآن خود کا ٹھیک ہے یا نہیں، وہ قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں، ان کی
قرأت ٹھیک ہے یا نہیں, ان کی تجوید صحیح ہے یا نہیں, ان کا تلفظ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ ساری باتوں کی تحقیق کرنے کے بعد اور پھر ان کا اردو کلچر کتنا ہے, اردو کتنا پڑھنا لکھنا جانتا ہے, اردو تحریر یعنی ان کی لکھائی کیسی ہے, وہ اردو لکھنا پڑھنا ٹھیک ٹھاک جانتا ہے یا نہیں, یہ سب کچھ تحقیق کرنے کے بعد, سب کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو امتحان میں یعنی وہاں یعنی ٹریننگ میں بیٹھایا جاتا ہے. پھر اس کو 1 مہینہ ٹریننگ دیا جاتا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے مائل کیا جائے گا, بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جائے گا, اور بچوں کے اندر پڑھنے کا جذبہ اور شوق کیسے بڑھایا جائے گا, اور بچہ خود سے کیسے مکتب میں آ کر پڑھنے لگیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اس کی ساری ترتیبیں ان کو وہاں ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہے, اور پڑھنے کا جو یعنی نہج ہے, جو طریقہ ہے, پڑھانے کا جو لہجہ ہے, وہ پڑھانے کا لہجہ, پڑھانے کا طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو اس طرح سے پڑھایا جائے. پھر وہ استاد وہاں سیکھ کر آنے کے بعد, ٹریننگ لے کر آنے کے بعد ان کو کہیں مکتب میں لیا جاتا ہے, تقرر ان کا کیا جاتا ہے, پھر وہ پڑھانے لگتے ہیں. تو عام مولوی کوئی بھی عالم, کوئی بھی حافظ اس طرح سے یہ دینیات منظم مکتب میں پڑھا نہیں سکتا ہے, اور نہ اس کو پڑھانے کی اجازت ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اس لیے ہم اس تعلیم کا نظام کو, اس منظم مکتب کا سسٹم کو, ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ معمولی نہیں ہے, یہ بہت اونچا سسٹم ہے, بہت اونچا طریقے پر پڑھایا جاتا ہے. اور اس سسٹم کو اتنا یعنی علماء نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے پسند کیا ہے کہ اس سسٹم کو پسند کرنے کی وجہ سے آج یہ دینیات منظم مکتب صرف ہندوستان میں نہیں چل رہا ہے, صرف بنگال میں نہیں چل رہا ہے, بلکہ بنگال میں تو کم چل رہا ہے, بنگال کے مقابلے میں اور صوبوں میں اور اسٹیٹس میں اور زیادہ چل رہا ہے. اور بھائیوں میرے بزرگوں دوستو, اور اس طرح سے 27 ملکوں میں, 27 کنٹریز میں الحمدللہ کہیں انگریزی زبان چلتی ہے تو وہاں انگریزی میں بھی یہ دینیات منظم مکتب کو پڑھایا جا رہا ہے. جہاں بنگلہ بولا جاتا ہے وہاں دینیات منظم مکتب کی کتابوں کو بنگلہ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے, اور بنگلہ میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, اور بنگلہ میں پڑھایا جا رہا ہے. مختلف زبانوں میں اس طرح سے دینیات کی کتابوں کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اور اس کو اس طرح سے ڈائیورٹ کر کے زبان کو, جس علاقے کی جو زبان ہے, جس ملک کی, جس صوبہ کی جو زبان ہے, اس اسٹیٹ میں, اس ملک میں, اس زبان میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. قسم خدا کی میرے نوجوان دوستوں اور میرے ذمہ دار بھائیوں, تم میری بات مانو, میری بات پر یقین کرو. اگر تم اس طرح سے اس دینیات منظم مکتب کو زیادہ نہیں 5 سال چلاؤ گے, تو 5 سال چلانے کے بعد اگر کوئی ہمارا آپ کا یہ بچہ 5 سال کا بچہ جو دینیات منظم مکتب میں داخلہ لیا ہے, آیا ہے, اگر وہ 5 سال پڑھ لے یعنی 10 سال کی عمر میں وہ کوئی یعنی آپ یقین مانیے کہ وہ کوئی معمولی نہیں بلکہ ایک اچھا خاصا عالم نما بن جائے گا, عالم کی طرح بن جائے گا. دین کی ساری چیزوں کو, سارا کام کو وہ انجام دے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, امامت سے لے کر خطابت یعنی یہ تقریر سے لے کر, امامت سے لے کر جنازہ پڑھانا سے لے کر جمعہ پڑھانا سے لے کر, کوئی بھی ایسا جو ہمارا امام جس فریضہ کو, جس کام کو انجام دیتا ہے, جس ذمہ داری کو انجام دیتا ہے, ان ساری ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ وہ بچہ جو 5 سال دینیات منظم مکتب میں پڑھ لیا ہے وہ انجام دے گا, اور بہت آرام سے وہ کسی مسجد کے
کی امامت کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دیکھیے تو آپ کا بچہ وہ اگر 5 میں مکتب پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ ادھر 5 سال کے بعد میٹرک دے گا، اور 5 سال اس میٹرک کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا موٹا الحمدللہ چھوٹا موٹا نہیں اچھا خاصا ایک مولوی بن جائے گا، ایک عالم بن جائے گا، ایک امام بن جائے گا، ایک خطیب اور مقرر بن جائے گا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے۔ پھر یہی بات اگر ہماری بچیوں نے ہماری لڑکیوں نے اگر 5 سال یعنی 5واں کلاس 5 سال کی عمر میں اگر اس نے دینیات منظم مکتب میں پڑھنا شروع کی وہ بچی، تو 10 سال کی عمر یعنی 10 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں اگر وہ 8 سال سے پڑھنا شروع کی ہے، 10 سال سے پڑھنا شروع کی ہے، تو 15 سال کی عمر میں ادھر وہ میٹرک دے گی، میٹرک کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا عالمہ ایک دین کے جاننے والی بن جائے گی، ایک اچھا عالم بن جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ ایسی عالمہ بن جائے گی، ایسے جاننے والی بن جائے گی کہ دین کا کوئی شوشہ، دین کا کوئی یعنی کوئی جو بات اس کو اس کے جاننے میں باقی نہیں رہے گی۔ جو ہمیں ضرورتیں ہیں ان ساتھ اچھی طرح سے جان لے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پھر یہ بچی جو 5 سال دینیات منظم مکتب میں پڑھنے کے بعد ایسا کیوں ہو رہا ہے، ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ 5 سال منظم مکتب میں پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ لڑکی عالمہ نما بن جائے گی۔ پھر یہ جب اس کی شادی ہوگی تو الحمدللہ اس کے کوکھ میں جو اولاد پیدا ہوگی اب تو وہ جاہلہ نہیں رہی، وہ تو اب یعنی عام عورتوں کی طرح جاہل عورتوں کی طرح نہیں رہی، بلکہ وہ تو ایک اچھی خاصی سمجھدار یعنی شائستہ اور با ادب با اخلاق با کردار لڑکی بن چکی ہے۔ وہ تو دین کی سمجھدار بن چکی ہے، اس کے اندر تو دین ہے، اس کے اندر تو قرآن ہے، اس کے اندر تو نماز ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پھر وہ بچی جس گھر کی بہو بن کر جائے گی وہ گھر والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ بچی جب اپنی کوکھ میں اولاد لائے گی تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ اپنی اولاد کو یعنی کنوارا اپنے اولاد کو وہ یعنی ان پڑھ نہیں رکھے گی، جاہل نہیں رکھے گی، بلکہ وہ بھی اپنی اولاد کو ایسی ہی دینی تعلیم کا مجاز بنا کر اس کو دینی تعلیم دے گی۔ اور اس طرح سے ہمارے اس علاقے میں ہمارے یعنی در و دیوار میں اور اسی طرح سے پورے مسلم معاشرہ میں آہستہ آہستہ دین پھیلے گا، ہمارے گھروں میں دین آئے گا، دین پھیلے گا۔ جیسے جیسے ہمارے گھروں میں دین آئے گا تو بے دینی بد دینی ہمارے گھروں سے نکلے گی، ہمارے معاشرہ سے بے دینی بد دینی نکلے گی۔ آج ہزاروں قسم کے خرافات واہیات بے دینی بد دینی ہمارے معاشرے میں سب گھس کر ہے، ہمارے گھروں میں گھس کر ہے، ہماری زندگی میں گھس کر ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے ناسور ہے، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والی ہے، ہمارے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اگر اس طرح سے دین سیکھ لیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہمارے گھروں سے یہ ساری برائیاں اور یہ ساری بددینی اور یہ ساری بدعتیں یہ نکل جائیں گی، اور ہمیں ایک دیندارانہ ماحول ملے گا، ایک دینی فضا ملے گا۔ اور بھائیوں بزرگوں دوستو جب دینی فضا ملے گا، دینی ماحول ملے گا ہمیں اور ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ بن جائے گا، تو پھر اس معاشرے سے جو اولاد اس معاشرے میں پیدا ہوں گی وہ اولاد جو ہے نیک بنے گی۔ اور ہمیں اس طرح سے بھائیوں بزرگوں دوستو آئندہ جو ہے ایک
ایک اچھا ماحول ملے گا، اچھی سوسائٹی ملے گی، اچھی نسل ملے گی، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ایک مہذب یعنی اخلاق والا ماحول ملے گا اور ایک مہذب ماحول ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آپ اپنی اولاد کو ضرور اسکولوں میں بھیجئے، نرسریوں میں بھیجئے، ان کو تعلیم بالکل دیجئے، لیکن یہ 200 روپیہ مہینہ اگر خرچ ہوتا ہے آپ کا، اور اس 200 روپیے کے بدولت اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا وہ معصوم بچہ اور بچی اگر وہ کلمہ سیکھ لیتے ہیں، اگر درود سیکھ لیتے ہیں، اگر وہ نماز سیکھ لیتے ہیں، اگر وہ مسئلے مسائل سیکھ لیتے ہیں، اگر وہ اللہ کی کتاب پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ 200 روپیہ زیادہ قیمتی ہے، زیادہ بڑا ہے، یا قرآن بڑا ہے، یا اللہ کا کلمہ بڑا ہے، یا یہ اللہ کی باتیں بڑی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ لہذا جن گھروں کے بچے ابھی تک مکتب دینیات منظم مکتب میں نہیں آ رہے ہیں، میں ان لوگوں سے بالکل منت سماجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے میں درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ لوگ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اپنے بچے بچیوں کو دینیات منظم مکتب میں بھیجئے، ہم باقی نظام سنبھالیں گے۔ اگر واقعتاً کسی گھر میں کوئی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کی تنگی ہے، تو ہم لوگوں سے آپ لوگ رابطہ کیجئے، جوگاجوگ کیجئے، انشاءاللہ ہم اس کا انتظام کریں گے۔ لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے سے بالکل محروم مت رکھیے، بالکل آپ اپنے بچوں کو اچھا ٹیوشن بھی دیجئے، اچھا ٹیوٹر دے کر ان کو اچھی جنرل ایجوکیشن بھی دلائیے، اچھی تعلیم ان کو دیجئے، دنیاوی تعلیم بھی اچھی طرح سے دیجئے اور دینی تعلیم بھی اچھی طرح سے دیجئے۔ دینی تعلیم میں آپ کو 200 سے زیادہ کا خرچ نہیں آئے گا، 200 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم سکھانے کے لیے، دینے کے لیے آپ 1000 خرچ کیجئے، 2000 خرچ کیجئے ماہانہ، ہم وہ نہیں دیکھیں گے اور ہمیں اس پر کوئی اشکال اور کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، وہ آپ کی بات ہے۔ لیکن بھائیو بزرگو دوستو اس 200 روپیہ کو آپ بڑا مت سمجھیں۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں دوستو دینیات منظم مکتب کے سلسلے میں میں نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں، آگے اور چند کچھ باتیں عرض کروں گا، کر کے میں اپنی جگہ لوں گا اور بات ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ مالٹا اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگ بہت بڑی ہستی حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، آج جو جمعیت علماء ہند کے جو یعنی سب سے بڑے یعنی پورے ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے صدر اور ہم سب کے استاد ہیں، دارالعلوم کے مایہ ناز استاد مولانا ارشد مدنی، 80 سال سے عمر، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ان کے والد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے استاد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، یہ محمود الحسن دیوبندی